بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کا تاریخی فیصلہ، غزہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ امن معاہدے کو حماس نے قبول کر لیا۔ اس ڈیل کے تحت حماس غزہ سے مکمل انخلا کرے گی اور اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور عرب ممالک کی فنڈنگ سے غزہ کی تعمیر نہ ہوگی۔ فلسطینی ریاست کا قیام اس معاہدے کا اہم حصہ ہے جو نیتن یاہو کے لیے دھچکا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اس پیش رفت کو امن کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ غزہ ڈیل قبول کر لی، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ ڈیل پر اتفاق کر لیا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے اپنی رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ غزہ ڈیل قبول کر لی ہے، جس کے تحت تمام اسرائیلی جرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس تجویز میں زندہ اور مردہ اسرائیلی جرغمالیوں کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی سے بتدریج اسرائیلی فوج کا انخلا بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سرپرائز پرپوزل، مسلم رہنماؤں سے ملاقات نے اسرائیل کو ہلایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے غزہ امن ڈیل پر بات کی۔ حماس نے غزہ چھوڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج کا تاریخی انخلا اور عرب افواج کی تعیناتی کا منصوبہ ہے۔ نیتن یاہو دباؤ میں ہیں کیونکہ معاہدہ رد کرنے پر الزام ان پر آئے گا۔ یہ پیش رفت 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غزہ کی تباہی کے بعد امن کی کرن، حماس کی قبولیت سے نیا موڑ۔ غزہ میں 2 لاکھ سے زائد افراد کی شہادت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا پرپوزل قبول ہوا۔ حماس غزہ کو چھوڑ دے گی جبکہ اسرائیلی فوج واپس لوٹ جائے گی۔ عرب ممالک کی فنڈنگ سے غزہ کی تعمیر نو ہوگی بغیر اسرائیلی مداخلت کے، جبکہ فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ نیتن یاہو کا بحران، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل سے اسرائیلی پالیسیاں خطرے میں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے پرپوزل سے شدید پریشان ہیں۔ حماس کی قبولیت نے غزہ پر مکمل کنٹرول کے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ اگر اسرائیل نے ڈیل رد کر دی تو عالمی برادری اسے ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ امریکہ اور عالمی سطح پر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اسرائیل کی توسیعی پالیسیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ فلسطینی ریاست کا خواب، قریب عرب افواج غزہ میں تعینات ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں حماس اور مسلم رہنماؤں کے مابین معاہدہ طے پایا۔ غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی ریاست کا قیام یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیلی مغربی کنارے اور غزہ سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا۔ حماس ہتھیار ڈال کر کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جائے گی۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ بھارت کا ڈالر کے خلاف بڑا قدم، بھارت نے برکس کے نیو ڈیولپمنٹ بینک میں اپنی کرنسی رجسٹر کروا کر ڈالر کو زبردست جھٹکا دے دیا۔ اب بین الاقوامی سرمایہ کار بھارتی بانڈ بھارتی روپے میں خرید سکیں گے، نہ کہ ڈالر میں۔ اس اقدام سے بھارتی کرنسی کی عالمی طلب میں اضافہ اور ڈالر کی بالادستی میں کمی متوقع ہے۔ امریکی معیشت کے لیے یہ فیصلہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ عالمی سرمایہ کاری کا توازن بدل سکتا ہے۔ چین اور روس سمیت برکس ممالک اس فیصلے کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائن ٹوٹ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ جو ملک امریکی ڈالر کے متبادل نظام پر جائے گا اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بھارت نے امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ڈالر پر انحصار کم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب بھارتی منصوبے IMF اور ورلڈ بینک کی بجائے روپیہ میں فنڈنگ حاصل کر سکیں گے۔ امریکہ نے پہلے ہی بھارتی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا تھا، لیکن نئی حکمت عملی سے بھارت مزید مضبوط ہوگا۔ امریکی پالیسی ساز اسے اپنی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ برکس بلاک کی طاقت میں اضافہ، چین، روس اور بھارت کے تعاون سے برکس ممالک ڈالر کے متبادل مالیاتی نظام پر
تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ممالک عالمی تجارت میں اپنی کرنسیوں کا استعمال بڑھا کر ڈالر کو پیچھے دھکیلنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران اور دیگر ممالک بھی اس نئے نظام میں شمولیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ 40% سے زائد عالمی آبادی پر مشتمل یہ بلاک عالمی مالیاتی نقشہ بدل سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ تبدیلی اس کی عالمی اقتصادی برتری کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ بھارت کی کرنسی مستحکم کرنے کی حکمت عملی بھارتی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو براہ راست روپیہ میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ اب بیرونی سرمایہ کار ڈالر بیچ کر بھارتی بانڈز اور منصوبوں میں روپیہ کے حساب سے منافع لیں گے۔ اس اقدام سے بھارتی روپے کی مانگ بڑھے گی اور کرنسی مزید مضبوط ہوگی۔ چین اور روس کے سرمایہ کار بھی بڑی مقدار میں بھارتی کرنسی خرید رہے ہیں۔ یہ پیش رفت بھارتی معیشت کو عالمی مارکیٹ میں ایک نئی طاقت فراہم کر سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ بھارت کے بعد چین اور روس بھی ڈالر کے بغیر تجارت کے منصوبوں کو تیز کر رہے ہیں۔ عالمی سرمایہ کار آہستہ آہستہ اپنے ذخائر کو ڈالر سے دوسری کرنسیوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ سوئفٹ بینکنگ سسٹم کے متبادل چینی نظام کو ایران اور دیگر ممالک اپنا رہے ہیں۔ اگر زیادہ ممالک اس راستے پر چل پڑے تو ڈالر کی عالمی حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ یہ رجحان امریکہ کے مالیاتی تسلط کے لیے ایک بڑے جھٹکے کا آغاز ہے۔ روس، پاکستان، چین اور ایران نے افغانستان میں امریکی فوجی اڈے کی مخالفت کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہمسایہ ملک نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں کسی ملٹری ایئر بیس کے حق میں نہیں ہیں۔ افغانستان کی علاقائی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کا احترام کیا جائے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان کی بگرام ایئر بیس پر اب چین کا کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چین پر نظر رکھنے کے لیے اس فوجی اڈے کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، پابندیوں کا دوبارہ نفاذ غیر منصفانہ ہے۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جانب سے بین الاقوامی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کا اطلاق آج رات سے ہو رہا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین 2016 میں جوہری پروگرام پر معاہدہ ہونے کے بعد ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا کہ ایران معاہدے کے تحت عائد کی گئی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے بعد اقوام متحدہ نے ایران کو معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے 30 دن کا وقت دیا تھا۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو روکنے کے لیے اسپیشل بحری کمانڈوز کو ٹاسک دے دیا۔ اسرائیل نے غزہ کی جانب رواں دواں پرامن گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو روکنے کے لیے اپنی اسپیشل بحری کمانڈوز کی خدمات حاصل کر لیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی چینل 12 نے خبر نشر کی ہے کہ ایسے عسکری منصوبے کی تفصیلات موصول ہوئی ہیں جس کا مقصد گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو سمندر میں روکنا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو اسپیشل بحری یونٹ شاید 13 کے کمانڈوز روکیں گے۔ وہ قافلے پر سوار پرامن کارکنوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے جہاز چھوڑ کر اسرائیلی کشتیوں میں منتقل ہو جائیں۔ کولمبیا کے صدر کے خطاب کے بعد ان کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو کے خطاب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سخت ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے کولمبین صدر کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے نیو یارک میں جمعے کے روز ایک خطاب کیا جس میں وہ امریکی فوجیوں کو حکم ماننے سے انکار کرنے کی ترغیب اور تشدد پر اکسانے کے اشارے دے رہے تھے۔ محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ہم پیٹرو کا ویزا ان کے بے احتیاطی اور اشتعال انگیزی کی وجہ سے منسوخ کر دیں گے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے نیتنیاہو طویل فضائی سفر کرنے پر مجبور۔ عالمی عدالت انصاف کو جنگی جرائم میں مطلوب اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو گرفتاری سے بچنے کے لیے طویل فضائی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔
غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت انصاف کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچنے کے لیے طویل فضائی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر غزہ میں قحط کے بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے اور دیگر جنگی جرائم کے الزام میں عالمی عدالت انصاف کو مطلوب ہیں۔ غزہ کے لیے کچھ نہ کرنے پر تاریخ اور آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ بنگلہ دیشی عبوری صدر محمد یونس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی دن کی روشنی میں اور سب کے سامنے ہو رہی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی صدر محمد یونس نے مزید کہا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کے بین الاقوامی انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ سے اتفاق کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیاں واضح طور پر نسل کشی ہیں اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے براہ راست ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔